بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، ہماری کہانی بغداد کا سوداگر تیسرا حصہ ملاحظہ فرمائیے۔ تیسرے قلندر کا قصہ۔ تیسرے قلندر نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کر دیا اور بولا کہ میں بھی ایک شہزادہ ہوں۔ مجھے سیر و سیاحت اور سمندر کے سفر کا بہت شوق تھا اور میں اکثر تفریح کے لیے جہاز پر سفر کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جہاز میں بیٹھ کر ایک جزیرہ دیکھنے جا رہا تھا کہ سمندری طوفان نے ہمیں گھیر لیا اور جہاز کپتان کے بس سے باہر ہو گیا۔ ہم موجوں کے رحم و کرم پر تھے کہ موجیں جہاں چاہیں لے جائیں۔ 10-12 روز سمندر میں بھٹکتے رہے لیکن کہیں کنارہ نظر نہ آیا۔ کپتان ستول پر چڑھ گیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھبرایا ہوا نیچے اترا اور کہنے لگا، اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ کپتان بولا، ہم بھٹک کر مقناطیسی پہاڑ کے قریب آ گئے ہیں اور کچھ دیر میں جہاز اس سے ٹکرا جائے گا۔ جتنا لوہا جہاز میں استعمال ہوا ہے سب پہاڑ سے چمٹ جائے گا اور تختے الٹ جائیں گے۔ یہ سن کر سب زاروں قطار رونے لگے۔ اتنے میں جہاز پہاڑ کے اور قریب آ گیا اور پھر دفتن تیزی سے چلا اور پہاڑ سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھیوں میں سے کون بچا یا سب غرق ہو گئے۔ میں ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر بہتا رہا یہاں تک کہ ایک دوسرے پہاڑ کے کنارے جا لگا۔ میں نے خدا کا شکریہ ادا کیا اور تختہ چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ میں کئی مہینوں تک اس پہاڑ میں بھٹکتا رہا۔ مجھے وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک کیا ہوا کہ ایک دن کہیں سے جہاز وہاں سے گزر رہا تھا۔ میری خوش قسمتی کے جہاز والوں کی مجھ پر نظر پڑ گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور یہاں بغداد میں لا کر مجھے اتار دیا۔ اے محترمہ، تب سے میں قلندرانہ ویزا اختیار کیے ہوا ہوں اور آج آپ کے گھر میرا آنا ہوا۔ زبیدہ نے یہ سن کر اس کو بھی جانے کی اجازت دے دی۔ پھر بادشاہ اور اس کے وزیر کی طرف متوجہ ہو کر بولی کہ تم بھی اپنا قصہ بیان کر دو۔ وزیر نے کہا، ہمارے حالات وہی ہیں جو ہم نے مکان میں داخل ہونے سے پہلے بیان کیے تھے۔ زبیدہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ان سب کو باہر نکال دو۔ بادشاہ کے اشارے پر وزیر تمام قلندروں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ صبح بادشاہ کا دربار آراستہ ہوا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ فلاں محلے سے زبیدہ، صافی اور امینہ ماں اپنی کوتیوں کے ساتھ لائی جائیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ زبیدہ کی نظر بادشاہ اور اس کے وزیر پر پڑی تو ان کو پہچان کر کانپ گئی کہ یہ تو رات والے سوداگر ہیں۔ دیکھیے شب والی گستاخی کا کیا انجام دیا جاتا ہے۔ بادشاہ نے زبیدہ کو اپنے حالات بیان کرنے کا حکم دے دیا۔ زبیدہ کانپتی ڈرتی ہوئی آگے بڑھی اور اس طرح حالات زندگی بیان کرنا شروع کر دیے۔ اے بادشاہ، یہ دونوں کتیاں میری سگی بہنیں ہیں۔ ان میں سب سے بڑی بہن میں ہوں۔ صافی اور امینہ میری سوتیلی بہنیں ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد ورثے میں ہمیں کافی جائیداد ملی۔ میری حقیقی بہنوں نے اپنی منشا کے مطابق اپنے نکاح کر لیے اور شوہروں کے ہمراہ چلی گئیں، لیکن ان کا انتخاب غلط ثابت ہوا۔ تھوڑی ہی مدت میں ان کا روپیہ پیسہ ختم ہو گیا اور ان کے خاوندوں نے ان کو گھروں سے نکال دیا۔ یہ تباہ و برباد ہو کر میرے پاس آئیں۔ میں نے ان کو سر آنکھوں پر بٹھا لیا اور جتنی دلجوئی کر سکتی تھی وہ میں نے کی۔ ابھی 1 سال بھی پورا نہ گزرا تھا کہ ان دونوں نے ایک مرتبہ پھر شادی کا اظہار کیا۔ میں نے کہا کہ پہلے نکاح کے بعد تمہاری کیا بھلائی ہوئی کہ اب تم پھر ارادہ کر رہی ہو؟ چند دن صبر کر لو، مناسب موقع دیکھ کر میں تمہاری شادی کا انتظام کر دوں گی۔ لیکن میری دونوں بہنیں بضد تھیں اور حسب مرضی دوبارہ نکاح کر لیا، لیکن کچھ ہی دن بعد پھر پریشان حال واپس آ گئیں۔ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اس وقت ان کو ملامت کروں، اپنے ہاں محبت سے رکھا۔ ابھی چند مہینے گزرے تھے کہ ہمیں تجارت کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ ہم نے مناسب مال خرید کر بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔
تقدیر سے ہمارا جہاز راستہ بھول گیا اور ہم بظاہر ایک غیر آباد جزیرے کے پاس پہنچے۔ کپتان نیچے اترا اور جزیرے کے حالات معلوم کرنے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور کہنے لگا کہ یہاں آ کر خدا کی قدرت تو دیکھو، کیا کیا عجائبات ہیں۔ ہم سب اتر کر گھومنے پھرنے لگے۔ میری بہن ایک سمت چلی گئی، میں دوسری سمت چل پڑی۔ معلوم ہوتا تھا کہ ایک پورا شہر آباد ہے، مکان نفیس اور عالیشان بازار سجے ہوئے باغات اور نہریں موجود، ہر طرف پھیلے ہوئے ہزاروں آدمی سڑکوں پر نظر آئے، لیکن سب کے سب پتھر کے بنے ہوئے، کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ میں سخت تعجب کے عالم میں دیکھتی ہوئی آگے ہی آگے بڑھتی گئی۔ تھوڑی اور آگے بڑھی تو ایک مکان سے انسانی آواز آئی۔ میں نے اندر جھانکا تو معلوم ہوا کہ ایک بہت خوبصورت نوجوان بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے اندر جا کر سلام کیا۔ جب سے میری اس پر نظر پڑی میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ اس نوجوان کو دیکھ کر میں اس سے محبت کرنے لگی۔ جب سلام کر کے میں اس کے قریب گئی تو وہ بھی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، خدا کا شکر ہے، آج مدت کے بعد اپنے جنسوں کی صورت نظر آئی۔ میں نے اس سے حال دریافت کیا تو وہ بولا کہ اس ملک کا بادشاہ میرا باپ ہے اور یہاں کے لوگ آتش پرست ہیں۔ میری پرورش ایک دایا نے کہ وہ مسلمان تھی، کبھی کبھی مجھے بھی اسلام کے فرائض بتایا کرتی تھی۔ جب میں سن شعور کو پہنچا تو میں پوشیدہ طور پر مسلمان ہو گیا۔ یہ لوگ سب آتش پرست تھے۔ آخر ان پر عذاب آیا اور سب پتھر کے بن گئے، صرف میں تنہا باقی بچا ہوں۔ اے بادشاہ، یہ حال سن کر میں ڈری اور اس سے کہنے لگی کہ کنارے پر ہمارا جہاز کھڑا ہے، اگر آپ بھی یہاں سے چلنا چاہیں تو ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ تیار ہو گیا۔ پھر ہم جہاز پر آئے اور یہاں سے زور و جواہر بھی لیا۔ وہ نوجوان شہزادہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگا۔ چنانچہ جہاز پر ہی ہم نے نکاح کر لیا اور ہم ہنسی خوشی بغداد کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک رات کو جبکہ موسم بہت سہانا تھا، میں اور میرا شوہر جہاز کے کنارے پر بیٹھے تھے۔ ان دونوں بہنوں نے ہمیں دھکا دے دیا اور ہمیں سمندر میں پھینک دیا۔ میرا شوہر تو اسی وقت غرق ہو گیا، لیکن میں ایک تختے کے سہارے صبح تک تیرتی رہی۔ آخر موجوں نے مجھے کسی جزیرے کے کنارے پر لا کر ڈال دیا۔ میں نے خدا کا شکریہ ادا کیا اور تیر کر خشکی پر آئی۔ کافی دنوں تک جنگلی پھل کھا کر گزارا کرتی رہی۔ ایک دن میں سو رہی تھی، ایک تیز سرسراہٹ کی آواز سن کر چونک پڑی۔ سامنے دیکھا کہ ایک سانپ منہ کھولے بری طرح بھاگا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک اژدہا ہے۔ میں گھبرا کر اٹھی اور ایک بڑا سا پتھر اٹھایا۔ جو ہی وہ میرے قریب سے گزرے ان پر دے مارا۔ پتھر اژدہا کو لگا اور اس کا سر کچل گیا۔ سانپ نے میری طرف دیکھا اور پھر ایک دم اوپر اڑ گیا۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی کہ کیا کر سکتی تھی۔ اس پریشانی میں بھی خدا جانے کس طرح میری آنکھ لگ گئی۔ جب بیدار ہوئی تو کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت 2 کتوں کو لیے بیٹھی ہے۔ میں اس کو دیکھ کر ڈری، لیکن وہ میرے قریب آ کر کہنے لگی کہ تم پریشان نہ ہو، میں دوست ہوں، دشمن نہیں۔ حقیقت میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں ایک پری ہوں۔ ابھی کچھ دیر ہوئی تم نے میری جان بچائی تھی۔ میں نے پوچھا کہ میں نے تمہاری جان کب اور کس طرح بچائی؟ وہ مسکرا کر بولی، وہ سانپ جو دوڑا ہوا آ رہا تھا وہ میں ہی تھی، اور یہ اژدہا جو مرا پڑا ہے ایک جن تھا جو مجھے پکڑنا چاہتا تھا۔ خدا نے اس وقت تمہیں میری مدد کے لیے بھیج دیا اور تم نے اس خبیث کو ہلاک کر دیا۔ اس کی ہلاکت کے بعد جب اطمینان سے میں نے تمہاری طرف دیکھا تو مجھے تمہارا سارا حال معلوم ہو گیا۔ چنانچہ میں فوراً اڑ گئی اور تمہارے جہاز کو با احتیاط بغداد پہنچا کر کل مال و اسباب بھی تمہارے گھر رکھ آئی اور تمہاری غدار بہنوں کو بطور سزا کتوں کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے جو یہ حاضر ہیں۔ ان کا قصور ایسا نہیں کہ صرف اسی سزا پر کفایت کی جائے، بلکہ روزانہ ان کو 100 کوڑے مار دو ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گی۔ پھر کہنے لگی کہ تم آنکھیں بند کر لو۔ اس نے مجھے اٹھایا اور پھر جو آنکھ کھلی تو خود کو اپنے مکان بغداد میں پایا۔ جاتے ہوئے اس نے مجھے اپنا بال دیا کہ اگر کبھی میری ضرورت ہو
تو مجھے بلا سکتی ہو۔ اے بادشاہ، اس روز سے روزانہ میں ان کتیوں کو 200 کوڑے مارتی ہوں، لیکن پھر بہن ہونے کا خیال آتا ہے تو ان کو پیار کرتی ہوں۔ زبیدہ اپنا قصہ سنا کر ایک طرف کو بیٹھ گئی۔ بادشاہ نے تمام دربار کو متوجہ ہونے کا حکم دیا اور کہا، بادشاہ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو یہاں سے بحفاظت لے چلو، اور بادشاہ نے گرج کر کہا، بے شک جو انسان کسی کے ساتھ زیادتی اور برائی کرتا ہے اس کی سزا اس کو اس دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ محترم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے آخر میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ الف لیلا کی یہ داستان آپ کو کیسی لگی۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔